السلام علیکم۔ یہ ویڈیو جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ جماعت نہم سے مراد 9ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے۔ پیارے بچوں، جماعت نہم کے لیے اس چینل پر یہ تیسری ویڈیو ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلا سبق اس 9ویں جماعت سے کب تک میرے مولا مناجات پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا سبق کی بھی ویڈیو آپ کو صفحہ نمبر 9 تک پچھلی ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ابھی ہم صفحہ نمبر 10 سے یہ ویڈیو دیکھیں۔ وہ زبان جو پہل میں نے اپنی ماں سے سیکھی تھی، جس میں میری ذہنی پرورش ہوئی، یہی نہیں کہ اس سے مجھے شخصی اور ذاتی لگاؤ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ایک وفادار ہندوستانی شہری کی حیثیت سے مجھے یہ زبان اس زندگی کے پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کی بشارت دیتی ہے جو ہم سب ہندوستانی اپنے آزاد دیش میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس زندگی کی روح کیا ہے؟ اس کی روح ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے کثرت میں وحدت کی تلاش۔ الگ الگ اور طرح طرح کے عناصر ایک ملی جلی گنگا جمنا تہذیب کے بنانے کی آرزو، جو رنگ برنگ کے تمدنی پھولوں کو وحدت قومی کے ڈورے میں پرو کر ایسا ہار بنانا چاہتی ہے کہ وہ ہار گوندھ کر انسانیت کی گردن میں ڈالا جائے تو اس کی شوبھے کو بڑھا دے، جس میں کل اپنے جز کو رقیب نہیں سمجھتا، اس کی طاقت کو اپنا بل جانتا ہے۔ ہندوستانی زندگی کے تمدنی مظاہرے میں مجھے یہ روح اردو زبان میں بڑے ستھرے اور نکھرے ہوئے روپ میں دکھائی دیتی ہے، اور اردو کی تاریخ پر تحقیقاتی کام مجھے اس وجہ سے اور بھی اہم دکھائی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادنیٰ تأمل سے یہ بات بالکل روشن ہو جائے گی کہ اردو نہ کسی فرقے کی زبان ہے، نہ کسی مذہب کی زبان ہے، نہ کسی حکومت کی طرف سے زبردستی چلائی ہوئی زبان ہے، نہ کسی خاص نیت سے مصنوعی گڑھی ہوئی زبان ہے۔ یہ تو لوگوں کی زبان ہے، آپس کے میل جول کا پھل ہے، میلوں ٹیلوں بازاروں منڈیوں کے ریل پیل میں بولی ہوئی زبان ہے، زندگی کے بیوپارے کے کانٹوں میں تلی ہوئی زبان ہے، چیزوں کے لین دین کے ساتھ وچاروں کا نتیجہ ہے۔ یہ فقیروں اور سنتوں کی زبان ہے جو اپنے معرفت میں ڈوبے ہوئے دل کی بات اوروں تک پہنچانے کے لیے بیکل تھے، اور جن کی من موہنی باتیں سننے کو عام لوگ کان لگائے رہتے تھے۔ اس لیے یہ محبت اور پریم کی زبان ہے، رواداری کی زبان ہے، میل ملاپ کی زبان ہے۔ اس کا دل بھی بڑا ہے، اس کی جھولی بھی بڑی ہے۔ یہ نئے انداز سے چمکتی نہیں، نئی بات پر بزکتی نہیں، لفظوں سے گھنیاتی نہیں، وچاروں سے چھوت چھات نہیں کرتی۔ پیارے بچوں، جو آپ نے ابھی سنا، یعنی پیراگراف، اس لیے جو آپ نے ابھی جو پیراگراف سماعت کیا، تو پیارے بچوں اس پیراگراف میں یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو زبان ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں اور جو ہم اردو زبان بولتے ہیں، وہ زبان کوئی سرکاری زبان نہیں ہے، یا پھر کوئی حکومت کی طرف سے کسی فرد پر یا پھر کسی طبقے پر زبردستی سے رائج کی ہوئی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی زبان ہے جو ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب کو فروغ دیتی ہے۔ یعنی اردو زبان ایسی زبان ہے، کہیے کہ یہ ایسی شیریں زبان ہے، یہ اپنے دل کی بات بتلانے میں، دل کی باتوں کو ظاہر کرنے میں، دوسروں تک اپنی بات کو پہنچانے میں یہ زبان ایسے مدد کرتی ہے جیسے کہ کوئی اور دوسری زبان ہی نہیں۔ یہ ہر جگہ بولے جانے والی زبان ہے، اور ہندوستان میں کئی مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ کو ہر مذہب میں اردو بولنے والے ملیں گے۔ یہ زبان ہی ایسی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ایسی زبان ہے جو ہر کوئی بولتا ہے، منڈیوں کے ٹیلوں پر، ریل گاڑی میں، ہر جگہ پر یہ آپ کو زبان بولنے والی لوگ ملیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اردو کے یہ گن خواہ گا رہا ہوں۔ ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سماج بنانا ہے، اس میں جوڑنے والی طاقتوں کو ابھارنا ہے، توڑنے والی طاقتوں کو دبانا۔ جوڑنے والی طاقت ہے، ہر زبان جوڑتی ہے، پر ہر زبان والے اسے اپنے کو دوسروں سے الگ کر لینے کا آلہ بنا لیتے ہیں، اس پر لڑتے ہیں، کٹ مرتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمتیں باندھتے ہیں۔
ایک ہی دیش میں ایک زبان والے علاقے دوسری زبان والے علاقے سے ایسا برتاؤ کرتا ہے جیسا کوئی پرایا دیش ہو۔ یہ سب بڑی بھول کی باتیں ہیں، اور آج جب کہ دیش کو اپنی آزاد زندگی کی پہلی کٹھن منزل درپیش ہے، اتحاد قومی ازمت ضروری ہے۔ ان جھگڑوں میں پڑھ کر ہم ان مشکلوں کا سامنا کیسے کر سکیں گے جو آگے دکھائی دے رہی ہیں؟ پیارے بچوں، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اردو زبان ہی نہیں بلکہ جو بھی زبانیں ہیں، چاہے وہ کون سی بھی زبان ہو، اپنا اپنا ایک مقام رکھتی ہے، لیکن بچوں جو زبان بولنے والے ہیں، جیسا کہ ابھی دیکھیں ہم اردو زبان بولتے ہیں، کوئی اور تیلگو زبان بولتا ہے، کوئی اور ہندی بولتا ہے، کوئی اور انگلش بولتا ہے، کوئی منٹ۔ تو پیارے بچوں، ایک زبان بات کرنے والے نے، یعنی ایک زبان بولنے والے دوسری زبان بولنے والوں پر تہمتیں کرتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں کئی مذہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ کون سی زبان بولنے دو، ہمیں کیا مطلب؟ ہمارے کام سے ہم مطلب رکھنا چاہیے، ایک دوسروں پر تہمتیں نہ باندھے۔ اور یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی تیلگو بولتا ہے، کوئی دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائے، ریاست میں چلے جائے، تو وہاں پر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ دوسرے دیش سے آیا ہو، لیکن حقیقت میں وہ ہندوستانی ہی ہے۔ اگر کوئی اردو بولنے والا دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائے جہاں پر اردو زبان کم بولی جاتی ہے، تو وہاں پر اس کے ساتھ ایسا رویہ کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ کوئی پرائے دیش سے آیا۔ تو پیارے بچوں، دوسرے اسٹیٹ والے بھی جب تلنگانہ آئے یا پھر اردو جہاں پر زیادہ بولی جاتی ہے اس اسٹیٹ میں داخل ہوں، تو آپ بھی ان کے اوپر ایسا برتاؤ نہ کریں جیسا کہ وہ دوسرے دیش کے ہوں، بلکہ وقت ایسا ہے، ٹائم ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں بلکہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو چونکہ دیش کے کسی علاقے میں محدود نہیں ہے، ہر جگہ ہی اس کے بولنے والے اور سمجھنے والے موجود ہیں، اس لیے اس کو وحدت قوم کے بیدار کرنے میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلی تاریخ نے اس میں بھی بہت سی پیچ ڈال دیے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے، کوئی کہتا ہے یہ پردیسی زبان ہے، مگر سچ یہ ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے نہ پردیس زبان ہے۔ اور اچھا مان لو کہ مسلمان ہی کی زبان ہوتی تو بھی ہماری آزاد جمہوری زندگی میں یہ کوئی عیب کی بات نہ ہوتی۔ ہر آدمی جو ہمارے دیش میں رہتا ہے اسے اپنا دیش جانتا ہے، اس کی عظمت کو مانتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، اس کی ترقی ہماری ترقی ہے، عیسائی ہماری بھلائی ہے۔ مگر اردو تو صرف مسلمانوں کی زبان بھی نہیں، کوئی فہرست نہیں بنائی ہے۔ جو نام اس وقت یاد آ گئے وہ لیتا ہوں، وہ پوچھتا ہوں کہ تربھون ناتھ ہجر، جوالا پرساد برق، رتن ناتھ سرشار، پروفیسر رام چندر سدرشن، کرشن چندر مہندر سنگھ بیدی، برج موہن دتاتریہ، نسیم چکبست، سرور جہاں آبادی، فراق گور گھپوری، منشی نول کیشور، لال سری رام، صاحب خم خانہ جاوید، منشی دیا نارائن ننگم کی زبان کو کوئی مسلمان کی زبان کیسے بتاتا ہے؟ اور اس زبان پر مذہبی تنگ دلی اور تنگ نظری کا الزام لگانا کون سی دیانت ہے اور کون سی فراست ہے؟ تو پیارے بچوں، اردو جو زبان بولنے والے ہیں، یہاں پر یہ پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اردو کو صرف مسلمانوں کے یعنی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، لیکن پیارے بچوں ایسا حقیقت میں ایسا ہی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ یہ تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ کچھ لوگ اسے مسلمان کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ زبان کو مٹانے کا سوچتے ہیں اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات دور دور تک اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ زبان ایسی ہے، یہ تمام ہندوستان میں بولنے والی زبان ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے پیارے بچوں کہ ہندوستان میں چاہے کون سے بھی مذہب کا ہو، کون سے بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اس کے لیے تمام ہندوستانیوں کے لیے برابر کا حق ہے۔ اور ایک بات بچوں، یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہاں پر جتنے نام گنوائے گئے ہیں، یہاں پر دیکھیے تمام نام ہمارے برادران وطن کے ہیں، یعنی یہ تمام لوگ اردو بولتے ہیں،
تو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے یا پھر مسلمانوں کے حد تک ہی محدود ہے؟ تو پیارے بچوں، ایسی باتیں ہمیں حالات حاضرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے، ہم اس کو نظر انداز کریں اور اردو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، پھر اردو نہ بدسیوں کی زبان ہے نہ بدیسی زبان ہے، ذرا بھی دیکھیے تو قدم قدم پر اس کی شہادت ملتی جائے گی۔ لسانی نقطہ نظر سے اس کے افعال اور حرف، عام ضرورتوں کی باتیں سب ہندوی ہیں۔ اس کی آوازیں پھر کان دھریے تو ایران اور عرب سے کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ آوازوں کی بہت بڑی تعداد خالص ہندوستانی ہے۔ عربی لفظوں میں جو اجنبی آوازیں آئی ہیں انہیں بھی بول چال میں اپنا لیا ہے۔ لکھائی میں بھی اس کی پردیسی ہونے پر بہت زور دیا جاتا ہے، حالانکہ درجنوں ہندوستانی آوازوں کے ظاہر کرنے کا اس میں سامان ہے۔ اس میں ڑے ڈے، بچوں یہاں پر دیکھیں، اڑے ڈال ٹے ڈھے تھا بھا جھا چھا اور پھا کیا پردیسی آوازوں کے نشان ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر زبان کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو زبان کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، قطعی یہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ جو بول چال ہیں اور جو ہمیں کانوں میں جو آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہ تمام آوازیں اور بول چال یہ ہندوستانیوں کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ کا فرض ہے کہ اپنی عزیز زبان کی روح کو کسی حال منسلخ نہ ہونے دیں۔ کوئی اس روح سے ناواقف ہوا سے بتائیں کہ یہ روح کیا ہے۔ اس روح کو تازگی بخشیں کہ ایک اچھی سماجی زندگی بنانے میں آپ کا ادب کسی اور سے پیچھے نہ رہے۔ زبان اور ادب کا مقابلہ یہ نہیں کہ کسی سے روٹھ گئے، کسی کو برا سمجھ لیا، کسی کو دبا دیا۔ اس میں جیت اس کی ہے جو خدمت کے میدان میں اوروں سے بازی لے جائے۔ مقابلہ اس میں سمجھے کہ کسی زبان کے گیت قوم کے دل کو گرماتے ہیں، کسی کا ادب صالح اقدار کی ترویج کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھے آدمی اور اچھے سماج کے بنانے میں، دماغوں کو تنگ نظری اور تنگ دلی کے جالوں سے صاف کرنے میں، علم کی سرحدیں آگے بڑھانے میں، وطن اور اس کی اچھائیوں اور خوبیوں سے وہ ذہنی وابستگی اور روحانی دلی وابستگی پیدا کرنے میں جو قومی وفاداری کی جڑ ہے۔ کون سی زبان دوسری زبان سے زیادہ کارگر ہے، یہ نیکی کا مقابلہ ہے۔ اس میں جیت اور ہار نہیں ہوتی، اس میں مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو آگے بڑھانے پر بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کہ خود آگے نکلنے پر۔ تو پیارے بچوں، اردو وہ زبان ہے، جو لوگ اردو زبان سے ناواقف ہیں، اردو سے بے فضول بغض رکھتے ہیں، اردو بولنے والوں کے ساتھ اپنا جو گھٹیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں تک آپ یہ بات پہنچائیں کہ اردو زبان کیا ہے، اردو زبان کیا چیز ہے۔ اردو زبان ایسی زبان ہے جو ادب، علمی اور سماجی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، اور یہ ایک شیریں زبان ہے، اور جو تنگ نظریے سے دیکھتے ہیں تو پیارے بچوں ان تک یہ بات کہیں کہ یہ کوئی لڑائی کا مقابلہ نہیں ہے یا پھر کوئی زبان کی ہار جیت نہیں ہوتی، بلکہ جو لڑ رہے ہیں ان کی ہار جیت ہوتی ہے۔ اور آگے دیکھیں، میری التجا ہے اور مجھے امید ہے کہ تاریخی اتفاقات نے اردو ہندی کے تعلق میں جو گتیاں ڈال دی ہیں، وہ اردو ہندی دونوں کے کام کرنے والے مل کر اپنی سوجھ بوجھ اور صاف دلی سے اس طرح سلجھائیں کہ یاد بھی نہ رہے گا کہ کبھی یہ الجھن پیدا بھی ہوئی تھی۔ محبت سے کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، اور ایسے جڑتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں بال پڑا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اردو اور ہندی دونوں میں، یعنی دونوں زبانوں کے بولنے میں جو تضاد ہے، تو جو زبان کے بولنے والے ہیں ان دونوں زبان کے بولنے والوں کے تضاد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو سلجھا لینا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں اور ایسا جڑتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پر بال ہے۔ تو آگے دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں بچوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ اردو کس طرح ہندی کے رقیب نہیں ہے۔ سب ہندوستانی شہری ان کی زبان کچھ ہی ہو دستور ہند کے مطابق ہند کو دیش کی سرکاری زبان مانتے ہیں اور اس کی ترقی میں ہاتھ بٹانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
اردو والے بھی اس سے باز نہیں ہیں، پھر اردو ہندی کی رقیب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی ہندوستانی دستور کی تسلیم کی ہوئی قومی زبانوں میں سے ایک ہے اور ہندی سے سب سے قریب ہے۔ اس لیے اگر اردو دانوں کو کہیں کوئی شکایت ہو کہ ان کی زبان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی طرف سے پیروی ہندی والے کریں۔ اس سے بھروے اور محبت کے ایسے سودے پھوٹیں کہ ساری قومی زندگی اس سے سیراب ہوگی۔ سارے دیش میں لسانی سیاست کا رنگ بھی بدل جائے گا، ذہنی تعاون کی راہیں کھل جائیں گی، آپس کا ربط بڑھے گا۔ تو کیا عجب ہے کہ سارے دیش میں ایسی حسین اور شیریں زبان کا چلن ہو جائے جو بس ہزاروں کی گنتی میں عالموں تک محدود نہ ہو بلکہ کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ تو پیارے بچوں، جو ہم نے ابھی پیراگراف پڑھا، ان پیراگراف میں یہ بات بتائی جا رہی کہ جس طریقے سے ہندی زبان ایک سرکاری زبان ہے، یعنی ہندوستان کی دستور کی تسلیم کی ہوئی قومی زبان ہے، اسی طریقے سے ہندی زبان اور اردو زبان ایک دوسرے کے رقیب ہیں، یعنی قریب ہیں۔ تو پیارے بچوں، جس طریقے سے ہندی زبان کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اردو زبان کو بھی فوقیت دیں، اردو زبان کو بھی ایک مقام دیں، اور جب دو زبانیں ایک دوسرے سے ملے گی تو رابطہ بڑھے گا اور دیش میں جو شیریں زبانیں ہیں وہ ایک ساتھ مل چل کر چلیں گی، تو ہزاروں کی جو تعداد عالموں کی ہے، یہ زبان ان کے حد تک نہیں بلکہ کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں جگہ بنائے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق، یعنی اردو زبان کے ساتھ جو لاپرواہی کی جا رہی ہے، اردو زبان کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ذاکر حسین نے بہت ہی اچھی طریقے سے روشنی ڈالی ہے۔ تو آئیے ہم مصنف کا تعارف دیکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن قائم گنج تھا۔ ان کے والد وکالت کے سلسلے میں حیدرآباد آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ذاکر صاحب کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار حیدرآباد میں ہوئی۔ اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے میٹرک اور علی گڑھ سے BA کیا۔ MA کے طالب علم تھے کہ ترک مولات کی تحریک سے متاثر ہو کر علی گڑھ چھوڑ دیا اور جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں سے جرمنی گئے اور برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور پھر جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ ہو گئے۔ 1948 یعنی 1948 عیسوی سے مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے 8 سال خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد بہار کے گورنر، پھر نائب صدر جمہوریہ اور صدر جمہوریہ کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ تو پیارے بچوں، ابھی ہم نے جو صفحہ پڑھا اس میں یہی بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی جو عظیم شخصیت ہے وہ ایسے ہی عظیم نہیں بنے، انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور ان کا پیدائشی مقام تو آپ جان چکے ہیں، وہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ اور پیارے بچوں، انہوں نے ایسی تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے میں ان کی دلچسپی ایسی تھی کہ انہوں نے وائس چانسلر، یعنی جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوتے ہیں، وہاں پر 8 سال خدمت انجام دی اور بہار کے گورنر بھی منتخب ہوئے، نائب صدر، پھر یعنی نائب صدر جمہوریہ اور صدر جمہوریہ کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ آگے دیکھیں پیارے بچوں، ذاکر صاحب کو تصانیف و تالیف کا بہت کم موقع ملا۔ بچوں سے انہیں بہت محبت تھی۔ بچوں کے لیے انہوں نے ابو خان کی بکری، خرگوش اور چوہا جیسی کہانیاں لکھی جو بہت مشہور ہوئی۔ ان کا انداز تحریر نہایت ہی سادہ، سلیس اور عام فہم تھا۔ تو پیارے بچوں، جو ڈاکٹر ذاکر حسین ہیں، انہوں نے بچوں سے انہیں بہت محبت تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے ابو خان کی بکری، خرگوش اور چوہا جیسی کہانیاں لکھی جو بہت ہی مشہور ہوئیں۔ تو پیارے بچوں، اب دیکھیں، سمجھنا، اظہار خیال کرنا، اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں، مادری زبان میں گفتگو کرنے سے حاصل ہونے والے فائدے کیا ہیں؟ یعنی اپن جب مادری زبان کا استعمال کرتے ہیں، مادری زبان بولتے ہیں، تو اس کے کیا فائدے ہیں آپ کو بولنا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، آپ ایک کاپی میں تحریر کر لکھیں، یعنی سوال یہ لکھیں، مادری زبان میں گفتگو کرنے سے حاصل ہونے والے فائدے کیا ہیں، اس کے نیچے آپ جواب لکھیں۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے؟ یعنی ذاکر حسین نے بہت سارے ایسے نام گنوائے
جو یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ ہندوستانیوں کی زبان ہے، ایسا پروف دیا ہے، آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں اس کے نیچے یہ آنسر لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو دو لوگوں کی زبان ہے، آپس کے میل جول کا پھل ہے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ تو پیارے بچوں اس کا بھی آنسر آپ لکھ دیں۔ تو پیارے بچوں ویڈیو بہت ہی طویل ہو رہی ہے، ابھی ہم یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا ہے اسے کریں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مکمل یہ سبق پڑھیں گے، اور جو بھی کام دیا جائے گا ہوم ورک آپ اسے کریں۔ تو چلیے پیارے بچوں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔